دو لائنوں کا افسانہ اور دیکھیے گا کہ اگر قلم میں سرخی ختم ہو جائے تو مجھے اپنے خون سے لکھنا پڑتا ہے۔ آپ ہی بتائیں، جب کسی چیخ کی اذیت موت کی اذیت سے بڑی ہو تو میرے پاس گنجائش بچتی ہے کیا؟ یہ افسانہ محترمہ ہی کی افسانے میں سے نکالا ہوا ہے، اور میں بہت بڑے مقرر کو بلانے جا رہا ہوں۔ دل سے قدردان ہوں اور محترم میرے لیے بہت زیادہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کو صرف شاعری کی حد تک رکھنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس فلسفے کو پیش کرنے والی شخصیت میجر شہزاد نیّا ہے، جنہوں نے یہ بتایا کہ ہاں بھائی جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو آگے بھی لے کے جانا۔ محترم میجر شہزاد نیّا صاحب، آپ تشریف لائیے۔ خوش قسمت ہوں کہ اس کی خط و خال مرتب کرنے میں تھوڑی سی معاونت میری طرف سے تھی، کچھ دوست احباب سے رابطے، اور چونکہ جب آزارگاہ کے عنوان سے فاطمہ عثمان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ آیا تو اس سے بھی کئی سال پہلے میں فاطمہ عثمان کے افسانے پڑھ چکا تھا۔ کچھ حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد میں کچھ جگہوں پہ شائع ہوئے، اور کچھ انہوں نے خود مجھے بھیجے کہ انہیں پڑھیں، تو اس لیے مجھے کچھ ان کی جو فکری اور اسلوبی پیش رفت ہے اس کا تھوڑا سا اندازہ تھا۔ بات دانش صاحب نے جو کی اس میں میرے خیال میں پچھلا جو فنکشن تھا وہ چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں تھا، اور چونکہ ایک فنکار، ایک افسانہ نگار جب شدت احساس کے ساتھ آتا ہے، وہ کسی زمانے میں ایک شعر کہا تھا کہ سکوت کے سکون کی کمائی کیسے لٹ گئی، سکوت کے سکون کی کمائی کیسے لٹ گئی، سخن کا اضطراب میرے نام کیسے ہو گیا۔ تو اضطراب تو ہر تخلیق کار کا مقدر ہوتا ہے، اس کی قسمت ہے کہ اس نے مضطرب بھی رہنا ہے، سوچنا بھی ہے۔ اب دیکھیے اس کتاب میں کچھ افسانے جن کو میں نے نشانزد کیا تھا اور لکھا بھی تھا، اس پر بات جو ہے وہ ہو گئی ہے، تو ان پہ میں نہیں کروں گا۔ ایک پر تو ربیہ صاحبہ نے بات کی ہے، راوی چین لکھتا ہے، اور بان افسانے پر میں نے کچھ دو چار جملے لکھے تھے، وہ آپ نے کہہ دیے۔ تو ان کے علاوہ دو تین باتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ چائلڈ ابیوز ایک بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور کچھ عرصہ پہلے فارحہ ارشد کی کتاب آئی تھی مونتاج فکشن کی، اس میں بھی اس موضوع پر ایک افسانہ تھا، لیکن ایسا ظالم جملہ شاید وہ بھی نہیں لکھ سکی تھی کہ جب وہ چائلڈ ابیوز کا شکار ہو رہا ہوتا ہے تو بچے کی دنیا میں دراڑیں پڑ رہی تھی، بچے کی دنیا میں دراڑیں پڑ رہی تھی۔ اسی طریقے سے ایک افسانہ ہے ابکائی۔ اب ابکائی میں تین مختلف مذاہب کے جو پیشوا ہیں ان کی کہانیاں ہیں، اور اس میں مسیحیت یا ایک ہندو مت اور ایک اسلام ہے۔ اس میں ایک جملہ اس میں بڑا اچھا لگا مجھے، دیکھیے کہ جو چیز لکھنی ہو اسے غریب گھرانہ کسی بھی مذہب کا ہو، مذہب اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے۔ غریب گھرانہ کسی بھی مذہب کا ہو، مذہب اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے۔ اچھا، اس میں تین ایک طرح سے تختے کھڑے کیے ہیں انہوں نے، تین مناظر پینٹ کیے ہیں، اور تینوں مناظر جو ہیں وہ بنیادی طور پر ایک ہی۔ اب یہ معاملہ اتنا گمبھیر ہے کہ وہ کیتھولک چرچ ہو یا سسٹرینکن کانوینٹ آف اسٹرکٹ آبزروینس ہو، یا پھر ہمارے پاس جو فادرز پوپ اور پیپیسی کی روایت لیگیسی ہے، اس سب میں اس پر بات ہوتی ہے، پھر ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، اور اس کے باوجود اور فنکار بھی لکھتے ہیں۔ اللہ جانے کیا کیا کچھ ہو چکا ہے اس مسئلے پر کہ مذہبی اداروں میں چائلڈ ابیوز کی جو بابت ہے۔ میں سر غلام حسن صالح صاحب، میں 2-3 سال پہلے ایک ادارے کا پرنسپل تھا، تعلیمی ادارے کا، 2-3 سال کے لیے۔ تو 7ویں جماعت میں ایک دم لوگ بچے ودرا کرنے آ جاتے
اور جتنا مرضی ان کا یہ ہوتا تھا کہ اب 7ویں تک اس نے پڑھ لیا، اب اسے ہم مدرسے میں داخل کرائیں گے، وہاں یہ مذہبی تعلیم یا حفظ وغیرہ کرے گا اور پھر دوبارہ اسکول میں آئے گا۔ جتنا چاہے انہیں آپ قائل کر لو آپ کا بچہ بہت لائق ہے۔ مثلا میں ایک صرف بات کہ اس کو تو میں نے پورا دن بٹھائے رکھا، سعودی عرب میں ملازمت کرتا تھا وہ شخص جس کا بیٹا 7ویں میں تھا اور وہ فرسٹ آتا تھا ہمیشہ، اور بہت لائق شائننگ بریلینٹ بچہ تھا۔ تو وہ آ گیا جی مجھے اس کا سرٹیفکیٹ دے دیں، تو میں نے اس کو مدرسے میں داخل کیا۔ اب ایک پرنسپل کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے جب پیرنٹس کہیں جی ہم نے نکالنا ہے بچہ، لیکن جتنی مجھ میں کوئی قائل کرنے کی صلاحیت تھی، ریکویسٹ کی صلاحیت تھی کہ یار آپ بچے کو یہیں پڑھنے دیں، اچھا ادارہ ہے، لیکن وہ کیونکہ سعودی عرب سے آیا ہوا تھا اور وہ اس خیال سے آیا تھا کہ میں نے اس کو یہاں سے نکلوا کے مدرسے داخل کرا کے پھر جانا، وہ باز نہیں آیا۔ اچھا، جس طرح کے بہت اچھے طریقے سے اظہر صاحب نے کہا کہ بیشتر کہانیوں کا خمیر جو ہے وہ گھر آنگن سے، آئلی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، گھر آنگن کے ماحول سے اٹھا ہے چند کہانیوں کو چھوڑ کر۔ تو جہاں تک میرا خیال ہے جتنی بھی خواتین، چاہے آنگن خدیجہ مستور کے ناول کا بھی نام ہے، اور تو خواتین لکھاری عام طور پر، ویسے تو ان کے لیے کوئی موضوع بھی بین نہیں ہے، جہاں جو مرضی لکھیں، جو آؤٹ آف دا باکس لکھیں، اور لکھا ہے انہوں نے بہت ساری کہانی ہیں۔ تو جتنا بھی انہوں نے گھر گرہستی کے بارے میں، گھر آنگن کی کہانیاں لکھی ہیں، وہ بھی ایک نئے یا مختلف یا ایک حساس پہلو سے لکھی ہیں۔ مطلب اس طرح نہیں ہے کہ سامنے کی دیکھی ہوئی چیز کو انہوں نے لفظوں میں بند کر دیا ہے، ہر کہانی اپنے ہونے کا جواز رکھتی ہے۔ تو میں نے ویسے اظہر صاحب کے برعکس، شاید آپ نے بھی، میں نے پہلے چھوٹی کہانیاں پڑھی جو کیونکہ کہانیاں تعداد میں کافی ہیں، تو میں نے کہا چلو پہلے چھوٹی پڑھ لیں تاکہ ایک ذرا وسیع تر منظرنامہ سامنے آ جائے، لیکن ظاہر ہے یہ تو اپنی اپنی پسند ہے۔ اچھا، ایک کہانی ہے جس میں ایک کہانی کار ہے جو سچ لکھتا ہے تو موت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ اچھا، تو اس میں دیکھیے نا کہ ایک کتنے شاندار طریقے سے سچ لکھنا، بے باک لکھنا اور روح کی روشنی میں لکھنا، اپنے ضمیر کی رہنمائی میں لکھنا کتنا مشکل ہو گیا اس دور میں۔ تو ایسے لکھاری جو ہیں وہ قابل مبارک ہیں کہ وہ دلیری سے لکھتے ہیں۔ بس 2-3 باتیں میں کروں گا ان کے اسلوب اور جس طرح کا سٹائل اور انداز اور کہانی کہنے کا جو طریقہ اور سلیقہ یہ اپناتی ہیں۔ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ بیشتر کہانیوں میں ایک نیم ملفوف اظہار کو ترجیح دیتی ہیں، یعنی اس میں تجرید کی مقدار بڑی مناسب حد تک بھی ہوتی ہے، بیانیہ کہیں، نیریٹو کہیں، اور البتہ کہانی جو ہے، کہانی وہ اوجھل نہیں ہوتی قاری کی نظر سے۔ بعض ایسے ہمیں نظر آتے ہیں افسانے جس میں کہانی کو جیسے چٹان کو تراش کے بار بار برآمد کرنا پڑتا ہے قاری کو، کہ کہانی وہ بیانیے کے بوجھ میں کہیں دب جاتی ہے کہیں، لیکن میرا نہیں خیال، مطلب اگر مقدار ہوگی تو اتنی کہانی پن کی مقدار افسانے کے اندر ضرور ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم قاری کو اٹیچ کیے رکھے، اس کو اپنے ساتھ۔ نیلم بشیر صاحبہ جو اس تقریب کی میزبان بھی ہیں، ان کی اپنی کہانی میں جہاں سوچ کا مواد ہوتا ہے، منظر نگاری ہے، کردار نگاری ہے، مکالمے ہے، سب کچھ ہے، تو وہیں پر یہ بڑا دھیان رکھتی ہیں وہ، چاہے ان کے کوئی بھی، میں بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں، کوئی بھی افسانے لکھیں کہ دلچسپی ضرور ہو، قاری پڑھتا رہے اسے۔ ایون پنجابی ناول ان کا تھا مور بلیندہ کے نام سے، تو پوری ایک کہانی ایک رفتار سے اور ایک سٹائل سے چل رہی تھی۔ تو اچھا، وہ بڑی خوبصورت بات کی اظہر صاحب نے مکالمے کے حوالے سے۔ ایک دفعہ میں ایک ٹیلی ویژن پر سر ایک سلسلہ تھا قاسمی کہانیاں، جس میں احمد بن قاسمی صاحب کے افسانوں کو میرے خیال ہے ایوب خاور نے ڈراماٹائز کیا تھا اور وہ چلتے تھے۔ تو ایک دن میں قاسمی صاحب کے پاس بیٹھا تھا، تو میں نے بڑے ادب سے سوال کیا، میں نے کہا سر ایک سوال ہے۔ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کی کہانی کا، یعنی میں نے تو قاسمی کہانی کے حوالے سے کہا کہ پورا منظر کھیت کھلیان، مکان، گلیاں، سب پنجاب کے کسی دور دراز کے گاؤں کا ہے، وہاں پہ کنواں چل رہا ہے، وہ سچ مچ کا ایک منظر تھا کسی ڈرامے میں،
میں نے کہا ایک کنواں چل رہا ہے تو کنویں کی گادی جسے ہم کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں اسے کیا کہتے ہیں، تو کنویں کی گادی پر ایک شخص سر پہ پگڑی باندھے اور تہمت باندھ کے بیٹھا ہوا ہے اور کنواں چل رہا ہے، لیکن اب بول وہ اردو رہا ہے. یہ تو امکان کے کسی دائرے میں ہی نہیں آتا کہ منظر، جگہ، اس کی وضاحت، اس کا لباس، وہ سارا پنجابی ہے، اور پنجابی بھی کہیں دور دیہاتی ہے. تو اس کے منہ سے مکالمے جو ڈائلاگ نکلتے ہیں وہ اردو زبان میں نکلتے. تو سوال تو پھر یہ بھی ہے کہ کیا ہم ایک زبان میں، اگر مثال کے طور پر اگر ہم کسی بیرونی لٹریچر کا ترجمہ کریں، رشین لٹریچر کا کریں، اب ان کے محاورے، ان کی زبان، ان کے نام، ان کی گلیاں، ان کے لباس، سارا کچھ الگ ہوتا ہے. تو قاسمی صاحب نے خیر اس کا یہ جواب دیا کہ چونکہ ہم نے ایک زبان کو ذریعہ اظہار بنا لیا ہے، اب اگر ہم کردار کی مناسبت سے اس زبان کے ساتھ دھینگا مشتی کریں گے، کھینچا تانی کریں گے، تو وہ شاید اس زبان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. مثلاً اب آئیڈیلی اسپیکنگ تو اس کردار جو کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے یا کنواں چلا رہا ہے، رہٹ چلا رہا ہے، تو اس کے منہ سے پنجابی نکلنی چاہیے. ارے اب اگر اردو نکلتی بھی ہے تو اس میں ایک آپشن تو یہ ہے کہ اس میں پنجابی کے ٹانکے لگائے جائیں، لفظ لگائے جائیں، آمیزش کی جائے. جیسے ایک دفعہ طاولہ قاسمی صاحب نے کہا تھا کہ اب یہاں اردو معلّہ نہیں، اردو محلہ چلے گی. تو بہرحال یہ ایک ڈسکشن پوائنٹ ہے، اس پر ایک سے زائد آراء ممکن ہے. اور میرے پاس جناب آخری نقطہ صرف ایک ہے، نہیں یہ ایک اس سے پہلے ہے، جینڈر آئیڈینٹی پر ان کا ایک افسانہ ہے جس میں وہ اس افسانے کا نام ہے رنگ لگے. اب جس طریقے سے انہوں نے اس کو رینڈر کیا ہے اس افسانے، وہ بہت کمال کا انداز ہے کہ ایک شخص جو بظاہر ایسے چل رہا ہے، کوئی بس اسٹاپ کا منظر ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسا رنگ کاٹ پی لوں کہ میرے اندر کا رنگ کٹ جائے، اور جو میری اصل شناخت ہے اندر والی وہ مطابق ہو جائے جو مجھے باہر مکھوٹا اوڑھنا پڑتا ہے. تو وہ ایک کشمکش ہے ایک ہی فرد کی، جس کو سماج اس شناخت کے ساتھ نہیں قبول کر پا رہا جو اس کے اندر بستی ہے، اور سماج اصرار کرتا ہے اس شناخت پر جو سماج چاہتا ہے. تو اس کو بڑے اچھے جملوں میں اور انہوں نے اس افسانے کو کیا ہے. اچھا ایک میٹر ہے، جس طرح ہم زبان کی بات کر رہے تھے، نہ تو انہوں نے کوئی بہت نثر استعمال کرتے ہوئے کوئی بہت ہی سامنے کا اور روانی کے اس اسلوب میں پھیکی سی یا اکہری سی یا جو اتنی پرکشش نہ ہو، ایسی نثر بالکل نہیں لکھی. بڑی پرکشش اور تخلیقی نثر ہے، اور اس میں سے اتنے سارے جملے انڈر لائن ہوتے ہیں جو الگ سے، جیسے آپ یہ کام کر رہے ہیں. جو میرے پاس گھر میں کتاب ہے اس میں کئی جگہوں پہ جملے بڑے اچھی انڈر لائن ہیں. جیسے چھاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، نہیں، چھاؤں کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، یہ الگ بات کہ وہ اپنا رنگ ظاہر نہیں کرتی. تو بہت سارے اس طرح کے جملے، نہ تو انہوں نے اس طرح کا کوئی اسلوب اختیار کیا. جیسے سمیع حوجہ صاحب کا ایک اسلوب تھا، بہت زیادہ اس میں وہ توڑ پھوڑ کر دیتے تھے قواعد کی بھی اور زبان کی بھی، اور بعض اوقات مشکل ہی ہو جاتا تھا پڑھنا کہ جملہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے، ختم کہاں ہو رہا ہے، اور اس جملے میں کہا کیا گیا ہے. حالانکہ ان کے بہت سارے، پتہ نہیں اب اس پر محترم سیری ان کی کیا رائے ہے. لیکن اسی طرح اسلم سراج الدین صاحب کا اسلوب تھا کہ اس میں وہ منظم پیچیدگی ایک رکھتے تھے. وہ ہوتی بہرحال منظم تھی کہ جملہ بھی پیچیدہ ہوتا تھا، خیال بھی پیچیدہ ہوتا تھا، اور اس کا انداز بھی. لیکن انہوں نے جو فاطمہ عثمان صاحبہ نے نثر کا اسلوب اور انداز رکھا ہے وہ بین ہے، بالکل بھی کہہ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں یار تخلیقی نثر نہیں ہے. ان کی نثر تخلیقی بھی ہے، خوبصورت ہے، اور انہوں نے ایک وہ انداز اختیار کیا افسانہ کہنے کا جو قاری کو متاثر بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے ایجوکیٹ بھی کرتا ہے، اور گردن سے پکڑ کے لاتا ہے کہ ادھر آؤ جو منظر